یہ سنیں کیا شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اگر ماں کی اجازت کے بغیر دیں تو جھگڑا. او ماواں نو وچوں کڈو یار، خدا دا نام ہے. ماواں نو کہو کہ بیبے تسی اپنی زندگی گزار چکے، آپ کے حقوق پورے کریں گے، ہمیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے دو. اسلام میں جو خاندان ہے نا وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کیا حقوق اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ خاندان نہیں ہے آپ کا. بات یہ ہے یہ ذہن میں رکھیں. کہ ساتھ یہ شخص والدین کی حقوق بھی ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے، تو جو وہ اپنی جگہ حقوق ہے وہ کون سے ہیں؟ اگر اولاد نے خدمت یہی کچھ کرنا ہے کے بعد ہے، یہ کامن سینس ہے کہ وہ ماں باپ جو ساری زندگی اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے، اس کے لیے بزنس کرتا ہے، اس کو شروع کر کے دیتا ہے، یا اس میں اس کی آس امیدیں ہوتی ہیں، جب وہ اس کی شادی کرتا ہے تو وہ یہی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ گھر میں اب آپ اپنی رائے آئے گا، آپ اسلام میں داخل کر رہے ہیں اور لوگوں میں اس طرح کی غلط چیزیں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس میں سورہ ابراہیم میں ہے، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. والدین کے لیے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے. والدین کے لیے حسن سلوک کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے تو یہ فرمایا. تو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی اس آیت میں کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکے رہے. تمہارے ہاتھ جو ہیں، بازو جو ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تمہارے والدین کے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. کب تک؟ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی تب تک نہیں، ساری زندگی ان پر ادب. تم پر ماں باپ کا ادب کب تک واجب ہے، فرض ہے، ان کا خیال رکھنا. شادی تک. جب شادی ہو جائے تو انہیں کہو بس اب ریٹائر ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، خدا کے لیے چھوڑ دو. ایسے باتیں، یہ کون سا اسلام تم پیش کر رہے ہو؟ یہ کہاں کی باتیں تم کر رہے ہو؟ تو یہ باتیں تم اپنے گھر تک رکھو، ٹھیک ہے. تم نہ لو اپنے والدین کے ساتھ. اگر تم نہیں پال سکتے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس طرح کی باتیں مت کرو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے. کب تک؟ شادی تک؟ نہیں. اچھا، پھر فرمایا تمہارے حسن سلوک کا دوسرے نمبر پر حقدار تمہارا باپ ہے. کب تک؟ شادی تک؟ نہیں. پھر فرمایا تمہاری بہن ہے. کب تک؟ شادی تک؟ نہیں. پھر فرمایا تمہارا بھائی ہے. کب تک؟ شادی تک؟ نہیں. تو پھر فرمایا اس کے بعد تمہارے وہ رشتے ہیں جو اس کے بعد آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا. پھر جامعہ ترمذی میں فرمایا کہ بہترین نیکی کیا ہے؟ بہترین نیکی کیا ہے؟ بہترین نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کے، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ بہترین نیکی ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تم ان کے لیے اچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک. 3 دفعہ فرمائے یہ لفظ کہ خاک آلود ہو اس کی ناک. جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، جنت میں داخل نہ ہوا. تو کب تک خدمت نہ کی؟ شادی تک. یہ تمہاری اپنی تھیوری ہے، یہ تمہاری اپنی لاجک ہے جس کو تم بیان کرتے ہو. تو خدا کے لیے ان سیدھے سادے بھولے والے مسلمانوں پہ رحم کھاؤ اور ان کی جان چھوڑو، اور اس چیز کو، یہ جو مسکنسیپشن پھیلا رہے ہو، نفرتیں پھیلا رہے ہو، اس کو بند کرو.